کہ آل عمران وہ ہے کہ جس کو میں نے اولاد در اولاد مصطفیٰ کیا ہے. کیا مقصد؟ اگر کسی کا باپ مصطفیٰ ہے، اس کا بیٹا بھی مصطفیٰ ہے، اس کا پوتا بھی مصطفیٰ ہے، اس کا پوتا بھی مصطفیٰ ہے، تو دنیا میں ایک ہی عمران ملے گا جس کے لیے نبی نے فرمایا تھا سنا دنیا والو اولنا محمد وآخرنا محمد وأوسطنا محمد وکلنا محمد. ہمارا پہلا بھی محمد ہے، ہمارا درمیان والا بھی محمد ہے، ہمارا آخری بھی محمد ہے، ہم سارے کے سارے محمد ہیں. یہ ہوں تو سوچ لے کس کا باپ ہے؟ یہ ایک ہی عمران ہے جناب علی کا باپ. تو جس کو اللہ کہتے ہیں میں نے مصطفیٰ بنایا ہے، اللہ کسی نعوذ باللہ کافر کو تو نہیں بناتا. تو جس کو اللہ کے وہ مصطفیٰ ہے، جس کو میں نے مصطفیٰ کیا ہے، آل سمیت مصطفیٰ کیا، آل سمیت چنا ہے، وہ کیسے کافر ہو سکتا ہے؟ وہ تو اس کا مقام کا تو پتہ ہی نہیں کتنا بلند مقام ہے جس کو اللہ کہہ کے میں نے چنا ہے. اچھا چلیں میں اس حدیث کی طرف آ رہا ہوں، میری طرف دیکھنا. آؤں ہوں سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا ان مولویوں نے کہا جی ابو طالب نے نعوذ باللہ کلمہ نہیں پڑھا. میں نے کہا یہ تو تمہاری سوچ ہے بھائی، میری طرف دیکھو، آپ دیکھو میری طرف. میں بھائی سمجھ آئیے، لو میں دلیل دے رہا ہوں. میں نے کہا مولانا صاحب تم کہتے ہو کلمہ تو نہیں پڑھا، کیا نبی پاک نے جناب ابو طالب نے کچھ اور پڑھا ہے؟ کہتا کیا پڑھا ہے؟ میں نے جی پڑھا ہے. میں نے کیا؟ کہتا مجھے نہیں پتا، میں بتاتا تھا. یہ تو مانتے ہو نا کہ نبی کا نکاح ابو طالب نے پڑھا ہے. میں گھبرا گئی ہوں. لو میں ہوں جھٹکی دلیل دے لیں گا اگر تمہاری سمجھ میں آ گئی. اس دور میں اگر شادی مطلب بڑے ہیں نا مسلک فرقے بڑے ہیں، اگر شادی ہو اہل حدیثوں کی تو مولوی شیعوں کا نہیں آئے گا. کیسے میں سمجھاؤں؟ آئے گا نہیں نہ آئے گا. جس مذہب کی شادی اسی مذہب کا مولوی. شادی شیعوں کی ہو مولوی اہل حدیث نہیں آئے گا. جس مذہب کی شادی اسی مذہب کا مولوی. پھر بھی تو یہ سمجھ نہیں آتا اب شادی ہے محمد کی. بس بات سمجھا رہی کو سمجھائیے میری بات کی. وہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جس عقیدے کی شادی اسی عقیدے کا مولوی. ہوں خود سوچ لیں مقام ابو طالب کتنا بلند ہے. اور جناب ابو طالب نے یہ جو خطبہ دیا تھا نا، اس کا خطبے کے الفاظ ہی ثابت کرتے ہیں کہ ابو طالب کتنے بڑے مومن تھے اور کتنا بڑا ان کا مقام ہے. پڑھوں آیت، پڑھوں خطبے کا ابتدائی لفاظ پڑھوں. نبی پاک کا جب نکاح پڑھانے لگے نا ابو طالب، تو جناب ابو طالب نے خطبہ یہاں سے شروع کیا تھا. الحمدللہ الذی جعلنا من ذریۃ ابراہیم وکذار اسماعیل. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے کہ جس نے ہمیں اولاد ابراہیم میں رکھا اور نسل اسماعیل میں رکھا. کو سمجھ آئیے؟ چلو میں اس روایت کا آپریشن کر کے ممبر چھوڑا ہوں، میری طرف دیکھنا. یہ جو مولوی نے روایت بنائی ہوئی ہے نا کہ جب ابو طالب کا وقت آخری آیا تو رسول قریب آئے. رسول نے ابو طالب کے کان میں کہا چچا کلمہ پڑھ لے، چچا کلمہ پڑھ لے. ایمان سے بتاؤ کہ کان میں اصول ہے، کان میں بات ہی وہ ہوتی ہے کہ جو دوسرا نہ سنے. اگر نبی نے بات کی تھی کان میں تو ان سنانے والوں کو کیسے پتہ چلا؟ وہ تو نبی کو پتہ ہے یا ابو طالب کو پتہ ہے. اچھا اس کے 4 راوی ہیں، میری طرف دیکھنا ہے. ایک ہے حضرت ابن عباس، ٹھیک ہے میں گھبرا گئے ہو. ایک ہے ابن عباس، ایک ہے حضرت ابو ہریرہ، ایک ہے عبد القدوس دمشقی، ایک ہے سعید بن مسیب. یہ 4 راوی ہے. میرا پوری دنیا کے مولویوں کو چیلنج ہے، یہ 4 راوی ہیں جو کہتے ہیں کہ جب ابو طالب کا وقت آخری آیا تو نبی نے جناب ابو طالب کے کان میں کہا چچا کلمہ پڑھ لے. کتنے راوی ہیں؟ 4. ایک ہے ابن عباس، ایک ہے ابو ہریرہ، ایک ہے عبد القدوس دمشقی،
اور ایک ہیں سعید بن مسیب، یہ 4 راوی ہیں، ان میری طرف دیکھنا ہے۔ میرا چیلنج ہے پوری دنیا کے مولویوں کا، اگر تمہارے دم میں دم ہے تو چیلنج کا قبول کر لو، کر لو قبول۔ مجھے بتاؤ جب ابو طالب کی وفات ہوئی تھی حضرت ابن عباس کی عمر کتنی تھی؟ جب نبی پاک کی وفات ہوئی اس وقت ابن عباس 11 سال کا تھا۔ نبی پاک مدینے میں کتنے چل رہے؟ 10 سال۔ ابو طالب کی وفات ہوئی ہے مکے میں، اگر کیلکولیٹر مارو نا تو یہ ابن عباس کی عمر بنتی ہے 1 سال۔ ایمان سے بتا، 1 سال کا بچہ جب ابو طالب کی وفات ہو رہی تھی، یہ 1 سال کے بچے کو کیا پتا ہے کہ نبی نے کان میں کہا ہے یا نہیں کہا؟ اور بات کی سمجھ آ گئی ہے؟ یہ راوی کا پتہ چل گیا۔ دوسرا حضرت ابو ہریرہ، دوسرے راوی، پوری دنیا میں کوئی مائی کلال مولوی مجھے ثابت کر کے دکھائے کہ جب ابو طالب کی وفات ہوئی تھی حضرت ابو ہریرہ مسلمان تھے۔ حضرت ابو ہریرہ ایمان لائے تھے خیبر کے میدان میں، فتح خیبر پر اسلام لائے تھے۔ تیسرا راوی ہے عبد القدوس دمشقی، ہوں سمجھ آ رہی کہاں کا ہے؟ ابو طالب وفات ہوئی ہے مکے میں، فوت ہو رہے تھے مکے میں، یہ خود بیٹھا تھا دمشق میں۔ ہوں بتاؤ سمجھ آ رہی میری بات کی؟ چوتھا راوی ہے سعید بن مسیب، پوری دنیا میں کوئی مائی کلال مولوی سعید بن مسیب کو صحابی ثابت کرے، منہ مانگا انعام بھی دوں گا، اس کے ہاتھ پہ بیعت بھی کروں گا، شیعہ مذہب بھی چھوڑ دوں گا۔ سعید بن مسیب صحابی نہیں تابعی ہے، یہ صحابہ کے دور میں آیا ہی نہیں، یہ صحابہ کے دور کے بعد میں آیا۔ ہوں سمجھ آ رہی ہے؟ پتہ چلا ہے یہ ایمان ابو طالب کتنا مضبوط ہے۔ اللہ نبی سے کہہ رہا ہے اے نبی تو ابو طالب کے لیے دعا کر، تو جس کے لیے نبی دعا کرے وہ کافر نہیں ہوتا۔ بولو ہاں کافر ہوتا ہے؟ نہیں نہ ہوتا۔ پھر کبھی آیا تو پھر صحیح، کیونکہ ٹائم کافی میں نے پڑھا ہے، 2 جملے کہا کہ میں بھی چھوڑا ہوں ممبر کو۔ ابو طالب کو کبھی بھی مولوی کافر نہ کہتے اگر وہ علی کا باپ نہ ہو، فقط دشمنی ہے تو جناب علی سے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے مسلمان اگر علی ولی اللہ کی پہچان کر لیتے تو کبھی بھی رسول کی بیٹی مسلمانوں کے دربار سے خالی نہ آتی۔ جب نہیں نہ پہچانا تو صحاح کی کتابوں میں روایت ہے اور دیگر کتبوں میں بھی روایت ہے کہ جیسا خوبصورت قصہ بی بی کا سیرت حلبیہ کے اندر سید برہان الدین حلبی نے لکھا نا، ویسا کوئی نہیں لکھ سکا۔ وہ لکھتا ہے جب بی بی اپنا حق مانگنے کے لیے مسلمانوں کے دربار میں گئی نا، اکیلی نہیں گئی، بی بی کے ساتھ 70 مستوروں کا پردہ تھا۔ بی بی کے آگے پردہ، بی بی کے پیچھے پردہ، دائیں بائیں پردہ، پردوں میں گئی۔ جب بی بی دربار کے پہلے دروازے پہ پہنچی تو بی بی وہاں کھڑے ہو کے بہت روئی۔ جب بی بی نے رونا شروع کیا، عورتیں کہتی ہیں بی بی تم روتی کیوں ہو؟ سنو گے جملہ؟ تو بی بی فرماتی ہے میں اس لیے رو رہی ہوں کہ آج سے پہلے جب میں اسی دروازے پہ آتی تھی سامنے سے میرا بابا منبر چھوڑ کے کھڑا ہو جاتا، میری تعظیم کے لیے کھڑا ہو جاتا تھا۔ آج میں دیکھ رہی ہوں کہ کوئی مسلمان اٹھتا ہے یا کہ نہیں اٹھتا۔ جب کافی دیر تک کھڑی رہی کسی نے نہیں پوچھا بی بی تم کیوں آئی ہو، پھر خود برقعے سے آواز دی، کیا یا محشر المسلمین، اور مسلمانوں اگر تمہیں شعور نہیں کہ میں کون ہوں تو سنو، میں فاطمہ بیٹی ہوں رسول کی۔ کہا بی بی کیا لینے آئی ہو؟ کہا اپنا حق لینے کے لیے آئی ہوں۔ کہتا ہے بی بی تیرا کوئی حق نہیں۔ بی بی فرماتی ہے میرا حق ہے۔ پھر کہتا ہے بی بی تیرا کوئی حق نہیں۔ تو بی بی نے 7 آیتیں قرآن کی پڑھی مسلمانوں کے دربار میں۔ جب کہا نا تیرا کوئی حق نہیں، بی بی نے پہلی آیت پڑھی، اللہ قرآن میں فرماتا فآتی ذی القربی حقہ،
اے نبی اپنے قربا کو ان کا حق دے دے، اگر حق ہی نہیں تھا اللہ نے آیت نازل کیوں کی؟ دوسری آیت پڑھی وارث سلیمان داؤدا، تیسری آیت پڑھی یوصیکم اللہ فی اولادکم، بی آیتیں پڑھتی جاتی ہے، مسلمان انکار کرتے جاتے ہیں۔ جب کہا نا تیرا کوئی حق نہیں، بی زیادہ قرآن نہ پڑھو، تمہیں قرآن پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہاں آخر میں کہتے ہیں تیرے پاس تیرے اس جائیداد کا، پراپرٹی کا، اس باغ کا تو گواہ ہے؟ بیوی نے فرمایا ہے۔ تو ابن حجر مکی نے سوا کے مہر کے اندر بی بی کے وہ گواہ لکھی ہیں جو بی بی کے گواہ دربار میں آئے تھے۔ بی بی نے اپنی صداقت پر گواہی کے لیے امام حسن کو پیش کیا، گواہی کے لیے امام حسین کو پیش کیا، گواہی کے لیے جناب علی کو پیش کیا، گواہی کے لیے جناب ام ایمن کو پیش کیا۔ جب یہ سارے گواہ دربار میں آئے تو دربار والوں نے دیکھا، کہتے ہیں بی بی یہ تو سارے گواہ تیرے گھر کے ہیں، ہم تو ان کی گواہی قبول ہی نہیں کریں گے، ان میں کوئی تیرا بیٹا ہے، کوئی تمہاری نوکرانی ہے، علی تیرا شوہر ہے۔ جب کہا نا بیٹے کی گواہی ماں کے حق میں قبول نہیں ہوتی، بی بی نے اس بندے کی طرف دیکھا جس نے کہا کہ بیٹے کی گواہی ماں کے حق میں قبول نہیں۔ بی بی کہتی ہے پھر سر اٹھا کے مجھے جواب دے، اگر بیٹے کی گواہی ماں کے حق میں قبول نہیں تو پھر مریم بتول نہیں، چونکہ مریم کی طہارت کی گواہی، عصمت کی گواہی اس کے بیٹے عیسیٰ نے دی تھی، وہ عیسیٰ کی گواہی مانی گئی، مسلمانوں نے حسین کی گواہی نہ مانی۔ بی بی کے سارے گواہ جٹلا دیے، نہ حسن کی گواہی مانی، نہ حسین کی مانی، نہ ام ایمن کی مانی، نہ جناب علی کی مانی۔ جب سارے گواہ جٹلا دیے نا، آخر پہ کہتے ہیں ہاں اب بتا تیرے پاس کو نبی کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تحریر ہے تو وہ ثابت کرو، وہ پیش کرو۔ ان جملہ سمجھنا مسلمانوں، او نوجوانوں، میری زبان زیب نہیں دے رہی، میں کیسے یہ جملہ کہوں۔ لکھا اس وقت بی بی نے برقعے سے ایک کاغذ نکالا جس پر نبی پاک کے ہاتھوں کا لکھا ہوا تھا وقفا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم هذه القرية المعلومة ثم بدله ان اللہ هو السمیع العلیم، کہ میں محمد بن عبداللہ یہ وقف کر رہا ہوں جائیداد اپنی بیٹی فاطمہ کے نام پر، اس کے بعد اس کی اولاد کا حق ہے، ان کے بعد ان کی اولاد کا حق ہے، ثم بدلہ، جو میرے بعد اس کو بدلے گا اللہ سننے والا بھی ہے، دیکھنے والا بھی ہے۔ میں اشارہ کر رہا ہوں، کوئی قریب ایک بندہ بیٹھا تھا، بندہ ہی کہوں نا، قریب ایک بندہ بیٹھا تھا، اس نے کیا کیا؟ جلدی سے بی بی کے ہاتھ سے اس سند کو، اس کاغذ کو پکڑ کر کیا کیا؟ فَشَكَّتَهَا شَكَّةً، اس کاغذ کے برزے کر دیے، اس کو پھاڑ دیا، زمین پر پھینک کر اوپر تھو کر پاؤں سے رنگ دیا۔ اور میری ماں اور بہنوں، جب بی بی کے سامنے بی بی کی سند پھاڑ دی گئی نا، اس وقت بی بی نے ایک لوہا پڑا تھا قبر رسول کی طرف منہ کر کے، بی بی قبر رسول کی طرف منہ کر کے فرماتی ہے قالت صبت علی مصائب ولو انہا صبت علی سرنا لیا لیا۔ اور میرے بابا تیرے دنیا سے چلے جانے کے بعد مجھ فاطمہ پر اتنی مصیبتیں آ گئی، وہ دن کو آتی تو سیاراتیں ہوتی، آزادارو بی بی دربار سے روتی ہوئی واپس آ رہی ہے۔ چھوٹی سی جناب زینب تھی جو دروازے پہ کھڑی تھی، جب اماں کو روتے ہوئے دیکھا، بی بی بھاگ کر کہتی اماں کیوں رو رہی ہے؟ کیا ہوا اگر تے مسلمانوں نے تیرا حق نہیں دیا تو اماں تو نہ رو۔ جب کہنا تو نہ رو، بی بی رو کے فرماتی ہو میری بیٹی میں کوئی جائیدادوں کو تو نہیں رو رہی، میں کوئی باغوں کو تو نہیں رو رہی، اماں پھر تو کیوں رو رہی ہے؟ کہا میں تو رو اس لیے رہی ہوں، اور میری بیٹی میں نے جو طور طریقہ دربار میں دیکھا ہے مجھے پتا چل گیا تیری چادر نہیں بچے گی۔ بی بی کہتی ہے میری ماں کا کہنا مجھے اس وقت یاد آیا کربلا کے میدان میں جب شبر نے کہا لوٹو تبرکات علی و بطول کو، چلو